السلام علیکم، کیا حال ہے دوستو؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہیں۔ آج میں جس کتاب کا اور جس رائٹر کا میں آپ کے سامنے خلاصہ پیش کروں گا وہ بیسکلی ایرسٹوٹل ہے، جس کو اردو میں ارسطو کہا جاتا ہے۔ اور یہ ایک بہت بڑا فلاسفر گزرا ہے جس نے سیاسیات میں، معاشرت کے اندر اور معاشیات کے اندر مختلف نظریوں کو اجاگر کیا اور نئی جوتیں پیدا کی فلاسفی کے اندر۔ تو آئیں اس رائٹر کا مطالعہ کرتے ہیں اور اس کی لکھی ہوئی کتاب اسپیشلی پالیٹکس، اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ انگنت نوجوان طالب علموں نے افلاطون کی اکیڈمی میں افلاطون سے تعلیم حاصل کی۔ ان میں ایک ارسطوٹل بھی تھا جس نے افلاطون کی طرح دائمی اور عالمگیر شہرت حاصل کی، مگر فکر و فلسفے میں دونوں سے کون بڑا ہے، اس پر صدیوں سے بحث چلتی ہوئی آ رہی ہے۔ مگر ایک بات طے ہے کہ ارسطوٹل کو وہ انداز تحریر اور اسلوب کبھی حاصل نہ ہوا جو افلاطون کا خاص تر امتیاز ہے۔ ارسطو ایک نواحی قصبے سسٹاگیرا میں پیدا ہوا۔ اس کا سن پیدائش 384 BC ہے۔ اس کا والد میسیڈونیا کے دربار میں شاہی طبیب تھا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ ارسطوٹل کی کتابوں میں ہمیں میڈیکل ٹرمز کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ارسطوٹل کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ ہر موضوع پر اپنی رائے دیتا ہے۔ طالب علمی کے زمانے میں بھی اس نے اپنے استاد افلاطون کو اپنے سوالوں سے خاصا متاثر اور زچ کیا تھا۔ ارسطوٹل کے والدین کی وفات کے بعد اس کی پرورش اسٹیگیرا کے ایک شہری پراکزینس نے کی۔ جب ارسطوٹل 18 برس کا ہوا تو وہ ایتھنز پہنچا، جو اس وقت دنیا کا تہذیبی مرکز تھا۔ ان دنوں افلاطون وہاں موجود نہ تھا، اس لیے کچھ عرصہ ارسطوٹل نے اپنے دور کے دوسرے اہم استادوں اور مفکروں سے تعلیم حاصل کی۔ جب افلاطون واپس ایتھنز لوٹ آیا تو وہ اس کی رہنمائی میں تعلیم حاصل کرنے لگا۔ افلاطون بہت جلد ہی اس نوجوان کی ذہانت اور صلاحیتوں سے متاثر ہو گیا۔ ارسطوٹل کا خاندان طبیبوں کا خاندان تھا، اس لیے اب میڈیسن سے اس کی دلچسپی میں کبھی کمی واقع نہ ہوئی۔ بائیولوجی اور فزکس کے ساتھ اس کی گہری دلچسپی کے شواہد بھی ہمیں ملتے ہیں۔ اس میں ارسطوٹل ایک سچا متجسس تھا۔ ہر موضوع کے اور ہر مسئلے کے بارے میں اسے جستجو رہتی تھی۔ اس نے فن خطابت پر بھی کام کیا۔ اپنے دور کے کئی بڑے خطیبوں اور مقرروں پر اس نے شدید نکتہ چینی اور تنقید بھی کی۔ ارسطوٹل کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ ہر اسکول آف تھاٹ اور ہر مکتبی علم کا نقاد ہے۔ یقینی طور پر کہا جا سکتا ہے جب 347 BC میں افلاطون کا انتقال ہوا تو نوجوان فلسفی ارسطوٹل کو اس کی موت کا شدید صدمہ پہنچا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ افلاطون نے اپنی وصیت میں اپنی اکیڈمی کا سربراہ اپنے عزیز اسپینسپس کو مقرر کیا تھا، جبکہ ارسطوٹل کا خیال تھا کہ استاد چونکہ اسے سب سے ذہین اور چہیتا سمجھتا ہے، اس لیے وہ اس مرتبے پر اسے فائز کرے گا۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ ارسطوٹل سے زیادہ اس منصب کا کوئی اہل نہ تھا، لیکن افلاطون نے اس کے خلاف فیصلہ کیوں کیا، اس کی کوئی وجہ نہ تو سامنے آ سکی، نہ ہی قیاس سے کچھ کہا جا سکتا ہے۔ ارسطوٹل اس سے اتنا دل برداشتہ ہوا کہ اس نے اکیڈمی سے رشتہ منقطع کیا اور سینٹرل ایشیا کے قصبے ایٹونمس کا رخ کیا۔ یہاں وہ ہرمپاس کے ہاں ٹھہرا، جو ارسطوٹل کا بے حد معتقد تھا۔ یہ ہرمپاس اس وقت ایک اعلیٰ عہدے پر فائز تھا اور یہ عہدہ اسے ایرانیوں نے سونپا تھا، جو اس وقت سارے سینٹرل ایشیا کو گورن کر رہے تھے۔ 3 برس تک ہرمپاس اور ارسطوٹل نے بڑی پرسکون علمی زندگی بسر کی، مگر جب ایک ایرانی افسر نے کسی وجہ سے ہرمپاس کو قتل کر کے اس کی جائیداد تک کو قبضہ کر لیا تو ارسطوٹل کو وہاں سے بھاگنا پڑا اور اس نے لیسبوس کے ایک جزیرے میں پناہ لی۔ ارسطوٹل شاعر بھی تھا اور اس کی نظم آج بھی موجود ہے جو اس نے اپنے دوست، میزبان اور شاگرد ہرمپاس کی موت پر لکھی تھی۔ ارسطوٹل کی ایک اولاد تو بیٹی تھی جو اس کی بیوی سے پیدا ہوئی، جو ہرمپاس کی بیٹی تھی۔ ایک اس کا بیٹا تھا جو ایک لونڈی کے بطن سے پیدا ہوا تھا۔ ارسطوٹل نے اپنی مشہور تصنیف ایتھکس کو اپنے بیٹے کے نام سے معنون کیا۔ 342 BC میں ارسطوٹل کو میسیڈونیا آنے کی دعوت دی گئی۔ میسیڈونیا کے کنگ فلپ نے اپنے 14-15 برس کے بیٹے کے لیے اسے ٹیچر مقرر کیا۔
ارسطوٹل کا یہ شاگرد تاریخ میں الیگزینڈر دی گریٹ کے نام سے لاسانی شہرت رکھتا ہے۔ الیگزینڈر اپنے استاد ارسطوٹل کا ایک فرمانبردار اور سچا شاگرد تھا۔ 3 برس تک وہ ارسطوٹل سے علم حاصل کرتا رہا اور پھر 17-18 برس کی عمر میں وہ تلوار سنبھال کر دنیا فتح کرنے کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ الیگزینڈر دی گریٹ زندہ واپس نہیں آیا، مگر اس کا اپنے استاد ارسطوٹل سے مسلسل رابطہ قائم رہا۔ وہ اپنے استاد کے لیے دنیا کے مختلف خطوں سے نایاب پرندے اور جانور بھجوایا کرتا تھا۔ ارسطوٹل ایتھنز واپس آ گیا، جہاں اس نے لیسیم کے نام سے اپنی ایک اکیڈمی قائم کی۔ اب وہ 50 برس کا ایک میچور انسان تھا جس نے اپنی زندگی میں رنج و آلام کا مزہ چکھا تھا۔ بلا شبہ وہ اپنے عہد کا سب سے بڑا عالم اور فلسفی تھا، اور اپنے لیزیم کے باغ میں گھوم پھر کر اپنے شاگردوں کو درس دینے کا عادی تھا۔ صبح کے وقت وہ اپنے خاص شاگردوں کو پڑھایا کرتا تھا، مشکل اور ادق موضوعات کا درس دیتا۔ شام کے وقت ہر طرح کے لوگوں کو درس دیتا تھا۔ یوں ارسطوٹل 12 برس تک ایتھنز پر چھایا رہا، جو اس وقت دنیا میں علم و دانش کا سب سے بڑا مرکز تھا۔ ارسطوٹل درس و تدریس میں مصروف اور اس کا شاگرد مملکتوں اور ملکوں کو فتح کرتا رہا۔ جب الیگزینڈر دی گریٹ کی موت واقع ہوئی تو حالات نے پلٹا کھایا۔ اقتدار ان لوگوں کے ہاتھوں آیا جو الیگزینڈر دی گریٹ اور میسیڈونیا کے لوگوں کے مخالف تھے۔ صاحب اقتدار لوگوں نے ارسطوٹل پر بھی سوکریٹیس کی طرح یہ الزام لگایا کہ وہ گمراہ کن نظریات و افکار کا پرچار کرتا ہے۔ سوکریٹیس کی مثال ارسطوٹل کے سامنے تھی، مگر وہ ارسطوٹل تھا، سوکریٹیس نہیں، اس لیے وہ باغ نکلا۔ چیلسس میں وہ 322 BC میں پہنچا اور وہاں پناہ لی، اور یہیں 80 برس میں اس کی موت واقع ہوئی۔ ارسطوٹل کے بارے میں ذکر ہو چکا ہے کہ وہ بائیولوجی، فزکس، سائیکالوجی، لاجک اور جمالیات جیسے موضوعات پر کافی دسترس رکھتا تھا، اور اس کے افکار میں ان سب کے عناصر ملتے تھے۔ ارسطوٹل کی تصنیف پالیٹکس کا مزاج افلاطون کی ریپبلک سے بے حد مختلف ہے۔ ارسطوٹل غیر جذباتی، ٹھنڈے، متوازن، نرم اور دلائل سے پر لہجے میں بات کرتا ہے۔ وہ پرجوش بھی نہیں دکھائی دیتا، کسی خاص مسئلے کی حمایت میں بھی وہ زیادہ وکالت کرتا ہوا نہیں ملتا۔ اس کے باوجود پالیٹکس کے 2 پہلوؤں کی نشاندہی ضروری ہے۔ ایک تو یہ کہ وہ افلاطون یعنی پلیٹو کی طرح صاحب طرز اور منفرد لکھنے والا نہ تھا، اور دوسرا یہ کہ اس کتاب میں ایک منتشر سی منطقی کیفیت کا بھی احساس ہوتا ہے۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ پالیٹکس ارسطوٹل کے بہت سے لیکچروں کے نوٹس کی ایک شکل ہے، اور اس میں بعض مستقل اور علیحدہ نوعیت کے موضوعات پر بھی مضامین شامل ہیں۔ یوں کہنا چاہیے کہ ارسطوٹل نے اس کتاب کو ایک کتاب کی طرح کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ ارسطوٹل کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ پہلا فلاسفر اور تھنکر تھا جس نے پولیٹیکل سائنس کی ویلیوز وضع کی اور جو پولیٹیکل فلسفی کو ایک درجہ دیا۔ اپنی کتاب پالیٹکس میں وہ مختلف قسم کی حکومتوں اور حکمران جماعتوں کا ذکر کرتا ہے اور ان کے خصائص پر بحث کرتا ہے۔ یہ ایسا موضوع ہے کہ جس پر ارسطوٹل اور پالیٹکس اور بائیولوجی کے حوالے سے آج تک بحث جاری ہے، اور پالیٹکس سے اس سلسلے میں کسب فیض کیا جاتا ہے۔ وہ ہمیں پالیٹکس میں بتاتا ہے کہ انقلاب کیوں اور کس طرح آتے ہیں۔ اس کے علاوہ پالیٹکس میں ارسطوٹل یہ بھی بتاتا ہے کہ سیاسی نظاموں کو کس طرح برقرار رکھا جا سکتا ہے۔ اس نے اپنی کتاب پالیٹکس میں جو اصول وضع کیے اور جو افکار پیش کیے، آج بھی ان سے بھرپور استفادہ کیا جاتا ہے۔ افلاطون کی طرح ارسطوٹل بھی غلامی کا طرفدار اور حمایتی تھا۔ وہ غلامی کے انسٹیٹیوشن کو ایک اہم ادارہ قرار دیتا تھا۔ اصل میں وہ جس زمانے میں پلیٹو، ارسطوٹل اور اس کے بعد صدیوں تک، حتیٰ کہ اسلام کی آمد کے بعد تک، اگرچہ غلامی کے انسٹیٹیوشنز کی حمایت جاری رہی اور اسے ختم نہ کیا گیا، تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ ان مختلف ادوار میں ان ملکوں اور قوموں کی معیشت اور ان کی اقتصادیات کا انحصار ہی غلامی پر تھا۔ بہرحال یہ ایک علیحدہ بحث ہے۔ ارسطوٹل غلامی کا حامی تھا۔ افلاطون کے برعکس وہ عورتوں کو مردوں سے کمتر سمجھتا ہے۔ اس سلسلے میں جو دلائل پیش کرتا ہے وہ اپنی جگہ اس دور کے بعض ضرورتوں اور سماجی حالات کے تابع دکھائی دیتے ہیں۔
مظاہر کی نیچر کیا ہے، اس میں کس طرح تبدیلی رونما ہوئی ہے۔ اپنی کتاب پالیٹکس میں وہ ان پر خاص توجہ دی گئی ہے۔ ایرسٹوٹل ہمیں بتاتا ہے کہ انسانی کاوشوں اور اعمال کا حاصل خوشگوار ہونا چاہیے، اور یہی سب سے بڑی تبدیلی ہے۔ ایرسٹوٹل کے خیال میں انسان اپنے خوشگوار انجام کو ایک صورت میں حاصل کر سکتا ہے کہ وہ اپنی خواہشات پر عقل و دلیل سے قابو پائے۔ ایرسٹوٹل کے نزدیک کسی ریاست کا منتہا یہ ہے کہ وہ خود کفیل بن جائے، جو صرف اس صورت میں حاصل ہو سکتا ہے کہ کوئی ریاست اپنے سرمایہ، وسائل اور دستور اور حکمران طبقے میں توازن اور اعتدال اختیار کرے۔ ایرسٹوٹل انسان اور ریاست کو ایک رشتے میں بندھا ہوا پاتا ہے۔ ایرسٹوٹل کے نزدیک آدمی اپنی فطرت کے اعتبار سے ایک سوشل اینیمل ہوتا ہے، جو اپنی تکمیل کر کے مہذب بن کر ایک مکمل شہری کا روپ اختیار کر لیتا ہے۔ ریاست ایک قدرتی مظہر اور وہ وسیلہ ہے جس کے ذریعے انسان اپنی منزل تک پہنچتا ہے۔ ریاست اس لیے فطری ادارہ ہے کہ یہ مختلف تنظیموں، قبائل، خاندانوں کی تبدیلی کے ادوار سے گزر کر تشکیل پاتی ہے اور انسان کے لیے ایک بہتر زندگی پیش کرتی ہے۔ ایرسٹوٹل نے ڈیموکریسی کے بارے میں جن خیالات کا اظہار کیا ہے وہ آج بھی قابل توجہ ہیں۔ وہ ہمیں بتاتا ہے کہ اجتماعی فیصلے، کلیکٹیو ڈیسیجنز، انڈیویجول ڈیسیجنز کے مقابلے میں ہر حال میں زیادہ اطمینان بخش اور سود مند ہوتے ہیں۔ ایرسٹوٹل اپنی کتاب پالیٹکس میں قانون کی حکمرانی پر خاص زور دیتا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ قانون کی برتری سے ریاست میں انصاف کی فضا پیدا کی جا سکتی ہے۔ پالیٹکس میں ارسطو نے انصاف کے حصول اور منصب، حکومت کے فرائض، ریاست کی مادی دولت کی اہمیت، آزادانہ تعلیم، تفریح کی اہمیت و مقصد، شہریت کا صحیح مقصد اور تعریف، اور ایک پرمسرت زندگی کے بارے میں جو نظریات و افکار پیش کیے ہیں وہ آج بھی متاثر کرتے ہیں۔ سیاسی افکار و نظریات جو ایرسٹوٹل نے اپنی کتاب پالیٹکس میں پیش کیے ہیں، اس کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ ایرسٹوٹل اپنے عہد کے کسی مکتب فکر سے متاثر نہ تھا، اور نہ ہی اس کے خیالات و نظریات پر کسی کے اثرات ملتے ہیں۔ آج بھی جب کہ سیاسیات کا علم اتنا پھیل گیا ہے اور ارسطو کے بعد کتنے ہی بڑے بڑے فلاسفر اور تھنکرز نے اس موضوع پر اپنے بیش قیمت نظریات و افکار کو پیش کیا ہے، ارسطوٹل ہمیں ان سے الگ تھلگ کھڑا معلوم ہوتا ہے۔ اگر وہ قانون کی بالادستی اور اعتدال پر زور دیتا ہے تو بھی وہ نئے آئین سازوں کے لیے کوئی رکاوٹ پیدا نہیں کرتا۔ وہ دولت کی حدود کا تعین کرنے کے باوجود سوشلسٹ دکھائی نہیں دیتا۔ اپنی کتاب پالیٹکس میں وہ بعض جگہ ہمیں بتاتا ہے کہ مختلف ادوار میں بادشاہی بہترین طرز حکومت رہی ہے، تو وہ بادشاہی کے ذریعے حکمرانی کی حمایت بھی نہیں کرتا۔ پالیٹکس میں ایرسٹوٹل جس چیز پر سب سے زیادہ زور دیتا ہوا ملتا ہے وہ ہے دستور کا استحکام اور دستور کی پائیداری۔ وہ کسی بھی ریاست کے لیے دستوری استحکام اور پائیداری کو بنیادی شرط قرار دیتا ہوا ملتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اگر دستور یعنی کانسٹیٹیوشن کا استحکام اور پائیداری حاصل ہو تو ریاست کے انڈسٹریل پاور اور اکنامک پرنسپلز کو استحکام حاصل ہوتا ہے۔ پالیٹکس ایک ایسی تصنیف ہے جس کے حوالے سے ایرسٹوٹل ہمیں پالیٹکس کے سائنس بننے کے امکانات کا یقین دلاتا ہے، اور آج جو پولیٹیکل نالج ہے وہ باقاعدہ ایک سائنس کا درجہ حاصل کر چکا ہے۔ انسان کس طرح اور کس لیے ریاست کو تخلیق کرتے اور تشکیل دیتے ہیں، اور ریاست کس طرح انسانوں کو خوشگوار زندگی بخش سکتی ہے، یہ ایک ایسا موضوع ہے جو ہر دور کا موضوع ہے، اور ایرسٹوٹل نے اس موضوع پر ان افکار و نظریات کا اظہار کیا ہے جو آج بھی زندہ، قابل قدر اور مؤثر ہیں۔